مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا مودودی صاحب اپنے وقت کے بہت بڑے ایک عالم تھے۔ عالم ہی نہیں، آپ کے پاس جو علم تھا آپ اسے دوسروں تک بڑے اچھے طریقے سے پیش بھی کرتے رہتے تھے۔ آپ کے لکھے ہوئے مضمون جو سمجھدار آدمی پڑھتا ہے بڑا اثر لیتا ہے۔ مودودی صاحب بڑی اچھی کتابیں لکھ چکے ہیں۔ آپ کی کتابیں دنیا بھر میں مشہور ہو چکی ہیں اور ان کے ترجمے بہت سی زبانوں میں ہو چکے ہیں۔ علامہ مودودی صاحب رات دن اسلامی حکومت قائم کرنے کی فکر میں لگے رہتے تھے اور اس کے لیے تن من دھن سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ آپ نے بچپن کا حال خود لکھا ہے جو بڑا دلچسپ ہے۔ مودودی صاحب لکھتے ہیں، مجھے اپنی بہت چھوٹی عمر کی باتیں ابھی تک یاد ہیں۔ مجھے اپنی وہ حیرت اب تک یاد ہے جو پہلی مرتبہ یہ سن کر ہوئی تھی۔ ابا کے ابا کو دادا اور ابا کی امی کو دادی کہتے ہیں۔ میرا دل یہ یقین کرنے کو کسی طرح تیار نہ تھا کہ ابا بھی کسی کے بیٹے ہو سکتے ہیں اور نہ میں یہی سوچ سکتا تھا میرے ابا بھی میری ہی طرح بچے تھے۔ یہ نئی بات جان کر میں اس پر بہت دنوں تک غور کرتا رہا۔ یہ بات بڑی جانچ پڑتال کے بعد میری سمجھ میں آئی کہ جتنے لوگ اب بڑے بوڑھے ہیں یہ سب کبھی بچے ہی تھے اور ان کے بھی کوئی ماں باپ تھے۔ جب میں چھوٹا تھا میں ابا اور اماں کے کوئی معنی نہیں جانتا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں اور میں ان کے پاس کہاں سے آ گیا ہوں۔ ہاں یہ ضرور تھا میں اپنے والد کو دنیا کا سب سے بڑا اور اچھا آدمی اور اپنی والدہ صاحبہ کو سب سے اچھی عورت سمجھتا تھا۔ مجھے سب سے زیادہ مزہ اس وقت آتا تھا جب میں بیمار ہوتا یا مجھے کوئی چوٹ لگ جاتی اور میرے والدین میرے لیے پریشان ہوتے تھے۔ اسی مزے کے لیے کبھی کبھی جان بوجھ کر بھی میں اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دیتا تھا۔ اس وقت جو بے چینی میری والدہ اور والد کے دل میں پیدا ہوتی تھی اس کو دیکھ کر میرا دل یہ کہتا تھا کہ انہیں میری بہت فکر ہے۔ انہی باتوں سے میری سمجھ میں آیا کہ ماں باپ دوسرے لوگوں میں کیا فرق ہے۔ میرے والد مرحوم نے میری تربیت بڑے اچھے طریقے سے کی تھی۔ وہ یہ دہلی کے شریف لوگوں کے نہایت ستھری زبان بولتے تھے۔ انہوں نے شروع ہی سے یہ خیال رکھا کہ میری زبان بگڑنے نہ پائے۔ جب کبھی میری زبان پر کوئی غلط لفظ چڑھ جاتا یا کوئی بازاری لفظ میں سیکھ لیتا تو وہ مجھے ٹوک دیتے اور صحیح بولنے کی عادت ڈلواتے۔ بعد میں مجھ کو ہندوستان کے بہت سے شہروں میں رہنے کا اتفاق ہوا ہے مگر بچپن میں جو زبان پختہ ہو چکی تھی اس پر کسی جگہ کی بولی کا اثر نہ پڑ سکا۔ میرے ابا جان راتوں کو مجھے پیغمبروں کے قصے، تاریخی اسلام اور تاریخ ہندوستان کے واقعات اور نصیحت بھری کہانیاں سنایا کرتے تھے۔ اس کا مفید اثر میں اب تک محسوس کر رہا ہوں۔ میرے ابا میرے اخلاق کی درستی کا بہت خیال رکھتے تھے۔ انہوں نے مجھے ایسے بچوں کے ساتھ نہیں کھیلنے دیا جن کی عادتیں بگڑی ہوئی ہوں۔ جب کبھی میں کوئی بری عادت سیکھتا تو بڑی کوشش سے اس کو چھڑاتے تھے۔ ایک بار میں نے ایک ملازم کے بچے کو مارا تو انہوں نے اس بچے کو بلا کر کہا تو بھی اسے مار۔ اس سے مجھے ایسی نصیحت ملی کہ پھر میرا ہاتھ کسی کمزور پر نہیں اٹھا
وہ مجھے زیادہ تر اپنے ساتھ اپنے دوستوں کے پاس لے جاتے تھے۔ ان کے دوست سب بڑے شریف اور بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے۔ ان بزرگوں کے پاس بیٹھنے سے بھی میں بڑی اچھی عادتیں سیکھ گیا۔ میرے والد محرم نے میرے پڑھنے کا انتظام گھر ہی پر کیا تھا۔ اس انتظام سے ان کا مطلب یہ تھا میں بڑے لڑکوں کی بری عادتوں سے بچا رہوں اور میری بولی خراب نہ ہو۔ گھر کی تعلیم میرے لیے بہت مفید ثابت ہوئی۔ میں نے گھر پر 5-6 سال تک اتنا علم حاصل کر لیا جتنا دوسرے طالب علم 8-10 سال میں حاصل کر سکتے ہیں۔ 11 سال کی عمر میں جب میں مدرسے کی 8ویں جماعت میں داخل کیا گیا تو تمام طالب علموں سے عمر میں چھوٹا ہوتے ہوئے بھی میں سب سے اچھا طالب علم تھا۔ مدرسہ پہنچ کر میں نے مدرسے کے شریف اور علم کے شوقین لڑکوں سے دوستی کر لی۔ میں اپنے استادوں کا بہت ادب کرتا تھا۔ میرے استاد بھی مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ مدرسے ہی میں مجھ کو پہلی مرتبہ مضامین لکھنے اور تقاریروں میں حصہ لینے کا موقع ملا۔ اس سے مجھ کو احساس ہوا کہ مجھ میں زبان اور قلم سے کام لینے کی کچھ صلاحیت ہے۔ تھوڑے ہی دنوں میں مجھ کو مدرسے سے دلچسپی پیدا ہو گئی اور پھر میں تعلیم میں اتنی دلچسپی لینے لگا کہ جب لمبی چھٹیاں آتیں تو پہلے ہی سے ہم چند لڑکے آپس میں یہ پروگرام طے کر لیا کرتے تھے کہ روزانہ ایک جگہ جمع ہوا کریں اور مطالعہ کیا کریں گے اور مل جل کر اچھی کھیل بھی کھیلا کریں گے، لیکن اچھا کھلاڑی بھی میں کبھی نہ بن سکا۔